بدلہ لینا ہے تو بدلہ لینا ہے۔ پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب واقعہ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گا کہ ایک سعودی نے ایک پاکستانی کو لڑائی میں اس طرح وار مارا کہ بیچارہ پاکستانی کمزور ہوگا، جان سے چلا گیا۔ اب ان کے والدین نے یا اس کی بیوی نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے نیکسٹ آف کین نے عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے بیان دے دیا اور کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ مقدمہ سنا قاضی نے اور فیصلہ کر دیا کہ بھئی جان کے بدلے جان ہے، اگر یہ مان نہیں رہی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تاریخ بھی سیٹ اپ ہو گئی۔ اب چونکہ وہ سعودی عربی بہت مالدار تھا، اس نے بڑے پیسے کی پیشکش کی، بہت پیسے دینے کی کوشش کی۔ وہ خاتون، اس کی ماں تھی، اس کی بہن تھی، اس کی بیوی تھی، جو کوئی بھی تھی، اس نے انکار کر دیا، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ انہوں نے وہ جو سیٹ اپ ہے، میں آپ کو آگے چل کر سناتا ہوں، یہ مسئلہ چل پڑا ہے تو میں بتاتا چلوں گا کہ وہ جو سیٹ اپ ہے کہ دانت کے بدلے اتنے ریال، اتنے ہزار ریال، اور کان کے بدلے اتنے ہزار ریال، اور ناک کے بدلے اتنے ہزار ریال، اگر پیسے پر آ کر تم کرو، جس کو عربی زبان میں اور شریعت کی اصطلاح میں دیت کہتے ہیں، اور دیت بھی ایک کانسیپٹ ہے، اور جان کے بدلے اتنے ہزار ریال۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گاڑی چلاتے ہیں وہاں اور کوئی اچانک گاڑی کے بیچ میں آ گیا اور مر گیا تو قتل ہے، اور اس کے بدلے قتل ہے، ورنہ تو عموماً اس طرح کی ہلاکت ہو جائے تو اس کے بدلے دیت ہے، اور اس کو ہم خون، بلڈ منی بولتے ہیں کہ تم نے کسی کو مار ڈالا، اب اس کے بدلے اتنے پیسے دے دو، بلڈ منی، خون بہا۔ انہوں نے خون بہا سے زیادہ قیمت دینے کی کوشش کی اس عورت کو کہ تم یہ فلاں گھر لے لو، فلاں زمین لے لو، خدا کے واسطے ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو معاف کر دو۔ عورت ایک ضد پر مصر ہے، میں نے جان کے بدلے جان لینی ہے، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، میں نے معاف بھی نہیں کرنا۔ او بڑے آ کے سنائے، وعدے وعیدیں سنائی، احادیث پاک سنائی، اماموں کو بلایا، مسجد کے لوکل اماموں کو، بڑے بڑے دینداروں کو بلایا، کہا یا معاف کر دو، اور اگر تم معاف نہیں کر سکتے یہ قتل ہو جائے گا، اب قتل ہو جائے گا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم جو ہے پیسے لے لو، تمہارا فائدہ بھی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا نہیں، میں نے نہ معاف کرنا ہے، نہ خون بہا لینا ہے، نہ دیت لینی ہے، میں نے تو جان کے بدلے جان ہی لی۔ مجھے سکون تب ملے گا جب میرے بھائی کو قتل کرنے والا یا میرے ہسبینڈ کو قتل کرنے والا خود قتل ہو جائے گا۔ میں اس کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھ نہیں سکتی، اور میں اپنے گھر میں خوش رہوں، میرے بھائی کا خون پکار پکار کر مجھے کہے گا کہ میرا قاتل زندہ ہے اور تم نے پیسے لے لیے۔ معاف کرنے کے بڑے فائدے ہیں، بڑے وعدے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کسی کو معاف کر دو تو شریعت مطہرہ نے بہت ثواب لکھا ہے، اور دیت لے لو تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی ممانعت نہیں کی ہے، لے سکتے ہو۔ لیکن اگر نہ دیت پر راضی، نہ خون بہا پر راضی، قتل پر، تو قتل ہی ہوگا، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے۔ ہمارے ملک کا قانون بڑا عجیب ہے۔ ہمارے ملک میں صدر کو معاف کرنے کا اختیار ہے، جو بھی ہو جائے، آخری فیصلہ صدر کا ہوتا ہے، اور صدر فیصلہ کر لے کہ میں نے معاف کرنا ہے، میں معاف کرتا ہوں، تو گولی مارو رشتہ داروں کو، معاف ہو جائے گا وہ۔ لیکن قرآن کا قانون اور ہے، اللہ کا قانون کچھ اور ہے، شریعت مطہرہ کا قانون کچھ اور ہے، دین کا قانون اور ہے۔
اسلام کا قانون اور ہے اور ایمان کا قانون کچھ اور ہے۔ جج نے کہا نہیں مان رہے تو قتل کر دیں۔ اس نے کہا قتل ہو جائے، مجھے نہ پیسے چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب وقت مقررہ آ گیا جس میں اس نے قتل ہونا ہے۔ ساری دنیا جمع ہے میدان عدل میں، اور وہاں کا قانون ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد ایک بہت بڑا میدان ہے، ہر علاقے میں ہے، اور بالخصوص ریاض میں ہے، جدہ میں ہے۔ وہ میدان میں نے دیکھا ہے، یقین کیجئے میں نے تو رات کے وقت دیکھا، اور وہاں کوئی قتل وتل نہیں دیکھا، صرف میدان دیکھا۔ میدان کو دیکھ کر ہی دل گھبرا جاتا ہے۔ ایویں صرف گزر رہے ہیں، یہاں بندہ قتل ہوتا ہے، یہ سن کر، یہ میدان دیکھ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ ساری دنیا جمعہ کے بعد اس میدان میں جمع ہو جاتی ہیں، لایا جاتا ہے قاتل کو، اور پھر جلاد آتا ہے، اور جلاد آ کر پہلے اس کو سناتا ہے، قاضی اس کے ساتھ ہوتا ہے، سارا مقدمہ سناتا ہے، اور سارا مقدمہ سنانے کے بعد اس سے توبہ کراتا ہے، اس سے دعا پڑھاتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے سر پہ پٹی باندھی جاتی ہے، اور پھر جلاد ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور پھر ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے مر گیا، پھر اس کا سر اور اس کا دھڑ لے جایا جاتا ہے، سی دیا جاتا ہے، وہ رسا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سننے میں کتنا دل دہل جاتا ہے، تو دیکھنے میں تو آدمی۔ میرا ایک دوست تھا وہاں سعودی عرب میں، جدہ میں نے کہا تم نے جو میری گاڑی میں لے کر پھرا رہا تھا، تو میں نے کہا تم نے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا مولوی صاحب ایک دن دیکھا، 40 دن نیند نہیں آئی مجھے، کھانا پینا نہیں کھایا، میں 40 دن نہیں سویا، 40-45 دن، 2 مہینے تک میں اپنے گھر میں کانپتا رہا، اکیلا تھا، کچھ کیا نہیں، میں کانپتا رہا۔ میں نے وہ منظر بڑا عجیب دیکھا ہے۔ اور یہ پھانسی کی سزا، یاد رکھیے کہ پھانسی کی سزا کے مقابلے میں یہ اسلامی سزا، یعنی سر کو تن سے جدا کر دینا، یہ بہت ہلکی سزا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں۔ اور پھانسی میں تو اللہ ہی بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ کسی کو بھی پھانسی کے تختے پر نہ چڑھائے، کہو آمین۔ یہ اسلامی سزا نہیں ہے، پھانسی اسلامی سزا نہیں ہے۔ اور اس میں انسان، پھانسی کے معنی ہے ہینگ کر دینا، رسی ڈال کر انسان کو ہینگ کر دیتے نا، ہینگ ٹو دی ڈیتھ۔ اتنی سخت سزا ہے، اتنی سخت سزا ہے، اس میں مردے کی جان، بڑی تکلیف سے مرنے والے کی جان نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سزا سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس سزا سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ساری دنیا جمع ہو گئی بھئی، قاضی نے پورا مقدمہ پڑھ کے سنایا، اور کلمہ ولمہ پڑھا لیا، اور اس کے سر پہ جو ہے کپڑا بھی چڑھا لیا، اور وہ جو جس کے لیے اس کو قتل کیا جا رہا وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، بالکل قریب، دنیا دور دور کھڑی رہتی ہے، وہ اس کے قریب رہتے ہیں۔ اور جلاد نے تلوار بھی نکالی، اور تلوار بس جھٹکے میں اڑاتے ہیں، تلوار اٹھا لی تو اس عورت نے کہا ٹھہر جاؤ، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے اس عورت نے یہ کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ جو مرنے والا تھا نا قاتل، وہ اپنے سر پہ ابھی پڑا ہوا ہے، کپڑا چڑھا ہوا ہے، وہ کپڑے کے ساتھ بھاگ رہا میدان سے، خوشی کے مارے، کپڑا پڑا، پتہ نہیں اسے کون سی طرف جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، نکلنا کیسے ہے؟ میرا ٹھہر تو جاؤ، تمہارے ہاتھ کھول دیے جائے، تمہارا کپڑا اتار دیا جائے، پھر چلے جانا۔ وہ کپڑے سمیت بھاگ گیا کہ کہیں عورت کا مائنڈ بدل نہ جائے، نکل گیا، بھاگ گیا۔ سارے لوگ حیران اور پریشان ہیں، اور پھر اس کو انٹرویو لیا گیا اس عورت کا، اس نے کہا اگر تم نے معاف کرنا تھا
تو اتنی دیر کیوں کی؟ تو اس عورت نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ ہم لوگ ٹھہرے اجنبی، ہم لوگ ٹھہرے پاکستانی، اور یہ ٹھہرا سعودی عرب، اور یہ ملک سعودی ہے، تو کیا اسلامی قانون انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ واقعی وہ اپنے اجنبی کے مقابلے میں اپنے رہائشی کو، اپنے شہری کو قتل کرتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس دوران مجھے بڑی آفریں ہوئی معاف کر دینے کے بارے میں بھی اور دیت لینے کے بارے میں بھی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسلام میں انصاف کا تقاضا کیا ہے۔